السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا پروگرام حالانکہ ہمارا جو مین مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ وہی ہے کہ ماحول کو کیسے صاف کیا جائے اور کلائمیٹ چینج کی تباہیوں سے کیسے بچا جائے۔ لیکن آج کا جو موضوع خاص اس لیے ہے کہ ریسنٹلی امریکہ میں ایک پروٹیسٹ ہوا، لوگ باہر نکلے 7 ملین سارے سٹیز میں، امریکہ کی ساری اسٹیٹس میں، اور اس مارچ کا نام تھا نو کنگ۔ یہ نو کنگ کا مارچ ایک اور چیز سے بھی جڑا ہوا ہے کہ 3 ہفتے سے کانگریس نے جو بجٹ ہے وہ اپروو نہیں کیا ہوا ہے، اور لوگ فرلو پہ کام کر رہے ہیں، لوگ بغیر پیسوں کے کام کر رہے ہیں، بہت مشکل حالات ہیں۔ تو جب آپ جھوٹ، سچ اور افسانوں کو ملا دیتے ہیں اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور ٹرموائل بہت ساری کنٹریز میں ہے اور پرابلمز ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے ہم۔ کانسٹیٹیوشن کو اگر فالو نہیں کریں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ایک میں نے تصویر آپ کے لیے لگائی ہے پروٹیسٹ کی۔ باقی اس موضوع کو ذرا آگے کی طرف لے جاتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی ناقص رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر نظام ہو اسی طرح کا، تو پھر ہم اس دھوکہ دہی اور مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جنرلی بڑے لوگوں کی باتوں کو زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں۔ تو جارج برنارڈ شاہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آج کل جو مسائل ہیں گورنمنٹس کے، this he said in 1936 if I remember correctly، تو اس کا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی گورننگ اسکلز اور ان کا سوچنے کا طریقہ دنیا میں رائج کر دیا جائے تو دنیا میں پیس آ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ He was a thinker, philosopher، اور اس نے اس کی جو تھنکنگ ہے اس کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی جو مسلمان نہیں ہے وہ اسٹڈی کر کے یہ کہتا ہے کہ جو مدینہ کا نظام کریٹ کیا تھا، جس میں جس میں عدالتوں کا نظام تھا، اس میں اور انڈیپینڈنٹ عدالتوں کا نظام تھا، اس میں ویلفیئر کا نظام تھا، اس میں یہ گورننس کیسے ہوتی ہے ہم نے، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اس کی بہت ساری جو اس نظام میں جو بہت ساری باتیں ہیں، ان کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ہم ایک اور پروگرام کریں گے۔ اس وقت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ اور کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، کسی نے ان پہ گولی نہیں چلائی، کسی نے
ان کو کی مار پیٹ نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دی کانسٹیٹیوشن آف امریکہ پروٹیکٹس، امریکہ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ آپ ڈس ایگری کریں، آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں اور اپنی بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کریں. یہ اور یہی قوانین پاکستان کے جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ شخصی آزادی اینڈ پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ. تو یہ کیونکہ سیاست ہمارا مین مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں کہ دوسرے کنٹریز میں جو ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، آپ کا پاکستان میں ہو رہا ہے، اور دوسرے کنٹریز میں جو بھی ہو رہا ہے، جہاں جہاں قانون کی حاکمیت ہے وہاں چیزیں ٹھیک ہیں. جہاں قانون اور کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ مسئلے ہیں. تو ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے، دیکھیں کہ ہم کیسے اپنی مشکلات سے نکل سکتے ہیں. اور آسان طریقہ ہے بالکل کہ عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوں، آپ کے شخصی رائٹس. اور اس کا ایک رزلٹ اور بھی ہو رہا ہے کہ مہنگائی، آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں، امریکہ میں کتنی مہنگائی ہے. امریکہ میں بے تحاشا مہنگائی ہوئی ہے ایک ایکشن سے، کہ جو ٹیرفس کا نظام کوشش کی ہے ٹرمپ صاحب نے امپلیمنٹ کرنے کی، لیکن وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر اور ڈسکشن، سوچ، نیگوسیشن، آپس میں بات چیت سے مسائل کے حل ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ افغان اور پاکستان کا جو جنگ تھی وہ ٹل گئی، مذاکرات سے ٹلی، تو پیس سے ایکارڈ ہو گیا. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور دوسرے پروگرام میں ہم یہ اینالائز کریں گے کہ ناٹ اینالائز کریں گے بلکہ اس کو ڈسکس کریں گے ون پوائنٹ بائی پوائنٹ، کہ ایسا کیا چیز تھی اس نظام میں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. اور باہمی بھائی چارہ، اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ پہلا پروگرام جو تھا، پہلا جو ہمارے حضور نے، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز قائم کی وہ تھا کہ مسلمان، یہودی اور دوسرے دو ٹرائب تھے، اوس اینڈ ایک اور کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ان سب کو ایک ایسا برابر کا ماحول دیا کہ اپنے اپنے ریلیجن کو وہ فالو کر سکتے تھے، اپنے طور طریقوں کو، اور کچھ لوگ اس میں سے پھر کنورٹ ہونا شروع بھی ہو گئے. تو اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے اور آپ سے پھر بات چیت ہوگی. پاکستان زندہ باد.